اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جو ہے ماں باپ کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق پر جو 3 آیت میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، یہ دوسری آیت ان میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فائدہ: یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ پہلی فصل کی نمبر 18 پر گزر چکا ہے۔ مجھے اس کی اعادہ سے اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ہم لوگ اپنے ان اسلاف کے معمولات پر بھی غور کریں اور حق تعالی شانہ کی اس ترغیب پر بھی کتنا سخت اور اہم واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سارے مسلمانوں کی ماں ان پر اولاد کی طرف سے بے بنیاد تہمت لگائی جائے اور اس کو پھیلانے والے وہ قریبی رشتہ دار ہوں جن کا گزر اوقات بھی ان کے باپ ہی کی اعانت پر ہو۔ اس پر باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جس قدر بھی رنج اور صدمہ ہو وہ ظاہر ہے، اس پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ترغیب کہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ دراصل میں اس آیت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی اور اس میں کچھ معصوم صحابی بھی پھنس گئے تھے، تو حضرت ابوبکر کے خرچے پر بھی ان کا گزر تھا، تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ میں آگے پڑھتا ہوں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ عمل کے جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس میں اضافہ فرمایا جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ کیا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہم پر الزام رکھے، ہمارے گھر والوں کو ایسے سخت چیز کے ساتھ متہم کرے اور پھر ہم قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کو تلاوت کریں اور اس رشتہ دار کی قرابت پر نگاہ رکھتے ہوں، کسی قسم کی اعانت اس کی گوارا کر لیں، حاشا وکلا عمر بھر کی اس سے نہیں اس کی اولاد سے بھی دشمنی بندھ جائے گی، بلکہ جو دوسرے رشتہ دار اس سے تعلق رکھیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے، اور جس کی تقریب میں وہ شریک ہوگے مجال ہے کہ ہم اس میں شرکت کر لیں، کیونکہ فقط اس لیے کہ یہ لوگ ایسے شخص کے تقریب میں یا دعوت میں شریک ہوں گے جس نے ہمیں گالی دے دی ہے، ہماری آبرو گرا دی، ہماری بہو بیٹی پر تہمت لگا دی، چاہے یہ لوگ اس گالی دینے والے کے فعل سے کتنے ہی ناراض ہوں، مگر اس کے تقریب میں شرکت کے جرم میں ان سے بھی ہمارا قطع تعلق ہے۔ یعنی حضرت شیخ نے یہ بات سمجھائی کہ ابھی ہمارے ٹائم پہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم مجھ سے فلانے سے نہیں بولتے، اگر تم بولو گے تو تم سے بھی نہیں بولیں گے، ہم فلانے سے ناراض ہے، اگر تم ان سے تعلق رکھو گے تو تم سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمارے اعمال کیسے اور ہمارے اسلاف کے جن کے ہم نام لے آئے ان کے کیسے اعمال تھے، اس پر حضرت شیخ نے ہم کو جو ہے دھیان دلایا، ہماری توجہ ادھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ ہم خود بھی اس کی اعانت سے ہاتھ نہ روکیں، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس کی دعوت کر دے تو ہم اس دوسرے سے بھی تعلقات منقطع کر دیتے ہیں، لیکن جب کہ دل میں حقیقی ایمان ہے اللہ جل شانہ لیکن جن کے دل میں حقیقی ایمان ہے اللہ جل شانہ کی عظمت ان میں راسخ ہے، راسخ یعنی جم بس گئی ہے، اس کے پاک ارشاد کی ان کو وقعت ہے، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اطاعت کرنا اس کو کہتے ہیں۔ مطیع ایسے ہوتے ہیں یعنی ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے عالی شان کے موافق ان پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی شان کے موافق ان کی درجات بلند فرمائے۔ آخر یہ بھی جذبات رکھتے تھے، غیرت حمیت رکھتے تھے، ان کے سینوں میں بھی دل اور اس میں جذبات بھی تھے، لیکن اللہ جل شانہ کی رضا کے سامنے کیسا دل اور کہاں کے جذبات، کیسی غیرت اور کہاں کی بدنامی، اللہ کی رضا کے مقابلے میں سب چیز فنا تھی۔
اللہ پاک ہمارے اسلافوں کے قدموں پر، ان کے نشانوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔